السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسری رسوا کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ دوپہر کے وقت دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے صوفے پر نیم دراز میگزین کی ورق گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور کھلی تب تھی جب سماج سے دل دوز چیخ ٹکرائی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس کی پہلی نظر آئمہ پر پڑی جو صدمے سے گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ ابھی ابھی میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تم واقعی میں؟ او گاڈ، تم واقعی ان کی وائف؟ اوہ گاڈ! اس نے چہرے کے آگے ہاتھ جھلایا گویا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ جنت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے اٹھنے ہی والی تھی کہ آئمہ اس کے برابر میں ٹک گئی۔ مجھے ابھی ابھی آنٹی نے بتایا، بھائی اور بھابھی کو بھی علم تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے چھپائے رکھا، کہتے ہیں تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ یہ سرپرائز ہے یا گولی؟ سیدھا دل سے گزر گئی۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، میں نے ان کی شادی مس کر دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی مس لی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، انہوں نے شادی کر لی۔ گردن موڑ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ آخر سب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کندھے سے لگ کر اس نے رونا چاہا، پھر سر اٹھائے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری شادی آنن فانن ہوئی؟ ایک ہی دن میں رشتہ طے ہوا، شام میں نکاح اور پھر رخصتی؟ کیا واقعی ایسا ہی ہوا؟ جنت نے پزل ہو کر اس بات میں گردن ہلائی۔ آئمہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ آنکھوں میں بڑوں کسی شفقت اتر آئی۔ یعنی تم چند گھنٹے ان کی منگیتر رہیں، پھر منقوہہ ہوئیں، پھر بیوی؟ اب کہ جنت چپ رہی۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ فارس بھائی جیسے بندے کی شادی ایسے ہی ہو سکتی تھی، آنن فانن۔ نکاح کی تصویریں تو ہوں گی، ذرا وہی دکھا دو مجھے۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے تصویریں دکھائیں۔ اللہ، ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ واقعی فارس بھائی کے ساتھ تم ہی جج سکتی ہو۔ اور یہ فارس بھائی؟ اب کے فارس کی تصویروں کو زوم ان کر کے دیکھا گیا۔ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچیں چبائے بیٹھے ہوں؟ ہیں پورے طوفان ہی، ذرا سا مسکرا دیتے تو کون سے جان نکل جانی تھی۔ تصویریں بدل بدل کر وہ تبصرے کر رہی تھی اور جنت اسے خاموش نگاہوں سے تکتی بالکل چپ بیٹھی تھی۔ جوڑی تو ویسے کمال کی ہے۔ اشتیاق کے عالم میں ایک ایک تصویر کو دیکھتے وہ سراہ رہی تھی۔ میں بھائی اور بھابھی سے سخت خفا ہوں، آنٹی سے بھی میری بول چال بند ہے۔ اور فارس بھائی؟ آج سے میرے بھائی نہیں ہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ اس کا صدمہ دکھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا وہ میرے دبئی جانے کے بعد شادی کر لیں گے تو میں کبھی نہ جاتی۔ تم کب آئیں؟ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے جنت نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، بھائی بھابھی کے ساتھ آئی ہوں۔ سب نیچے ہیں، آنٹی نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں؟ جنت کے ہوش اڑے، وہ بوکھلا کر اٹھی۔ ارے کہاں مہمان، آئمہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، ہمیں تم اپنا ہی سمجھو۔ ویسے تم صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ الماری سے اپنا سوٹ نکالتے جنت چونک کر مڑی۔ آئمہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میگزین پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تھی۔ تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ یہ درست ہے، فارس بھائی اب میرے بھائی نہیں رہے، لیکن تم میری بھابھی ہی ہو۔ جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ تاکہ میں تمہارا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ جنت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اٹیچڈ باتھ روم کی طرف میں چلی گئی۔ مونگیا رنگ کے سنہرے کامدار ایئر لائن فراک میں ملبوس جب وہ باہر آئی تو آئمہ نے میگزین سے نگاہ ہٹا کر اسے ہی دیکھا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں جنت۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اب تم بیٹھو، میں تمہارا میک اپ۔ نہیں آئمہ، میں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مگر اس نے ایک نہ سنی، اسے زبردستی کرسی پر بٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی، مگر وہاں فارس کی کریمز اور پرفیومز کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے عجلت میں دراز کھینچے، مگر میک اپ تو کہیں بھی نہ تھا۔ وہ ابھی میں نے اپنا سامان سیٹ نہیں کیا ہے۔ اپنی شرمندگی پر قابو پاتی
وہ तेजी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल लाई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपने भी कुछ नोक पलक सवारी। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गईं। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई और भाभी अपने 3 बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सबसे खुशी खिलाकी से मिली। फिर मिसेस शिराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर सरगोशी की। उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक थीं। 3 बेटे थे, एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते होंगे, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़ा वाला जरा सेहतमंद था, सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। उसने एक लम्हे के लिए भी नजरों का जाविया ना बदला। जब सलाम करने आया तब भी जरा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी मामा के पहलू में मुंह छुपा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया उजैर भाई। आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आयमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहां बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। रात गए तक खूब महफिल जमी रही थी। मिसेस शिराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थीं, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया था। आयमा की जन्नत के साथ इन चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी ने तो ख़ास तौर पर उसे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियां राज करने लगी। वो कमरे में आई तो फारिस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे डसने लगी। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, मगर जिसके लिए उसे तैयार किया गया था उसने तो नज़र भरकर भी उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज़ उभरी। साहब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। फारिस की मध्यम आवाज़ के साथ कदमों की चाप उभरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शिराजी की तबीयत खराब ना हो, वो उजलत में कदम उठाती नीचे आ गई थी। जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं, जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। भारी गंभीर आवाज़ किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई मिसेस शिराजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठिठक कर रुक गई थी। दस्तक के लिए उठा हाथ फिजा में ही मौलिक रह गया था। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शिराजी की आवाज़ आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज कतियत भरा था। उसने अध खुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शिराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस शिराजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसका हाथ थामा था। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी, आवाज़ में दर्द, आंखों में नमी लिए मिसेस शिराजी उसे देख कर रह गईं। अगले कई लम्हों तक उनके माबैन सकूत हायल रहा। जब तक उसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुतमईन थी, वो नम आंखों के साथ बोली। मगर अब फारिस खामोश रहा। छोटा सा यतीम बच्चा है वो, तुम उसे आखिर किस बात की सजा दे रहे हो फारिस? क्या तुम्हें रहम नहीं आता उस पर? फारिस ने जिन निगाहों से उन्हें देखा वो अंदर तक कट कर रह गईं। मत करें मेरे साथ ऐसे प्लीज, वो बेबसी से कह उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं आ गया। आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली, मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम उसके लीगल गार्जियन हो। कुछ नहीं है वो मेरा। उसकी आवाज़ जकजक बुलंद हो गई थी। मिसेस शिराजी कर्ब से उसे देख कर रह गईं। अपना हाथ छुड़ाकर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ था। जन्नत उजलत में दरवाजे से हटकर पिल्लर की ओट में हो गई थी। कमरे से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए रुका था। उसका तनफ्फुस भारी था, आंखें सुर्ख हो रही थीं।
اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور جنت کمال دم سادھے اگلے کئی لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال سنبھال کر رکھنے والا جیتے جاگتے انسانوں کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا شفاق۔ سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا۔ کتنی تکلیف میں لگ رہی تھیں وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ فارس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لیے وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کا بھائی، یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود وہ انہیں کتنی بڑی اذیت دیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی۔ کیسا انسان ہے یہ؟ دل نام کی چیز اس کے سینے میں ہے بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگی تھی۔ خیال جامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکایک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا تھا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے آتی تھی، کبھی ماضی کی شہ پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ اسے بھیج کر وہ خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی۔ گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیتی۔ گزشتہ شب فارس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا تھا، نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ چند لمحوں تک وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ بے ساختہ ہی سوال لبوں پر آیا تھا۔ اسری یسرا کا راز۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوتے آنٹی۔ ہم جیسے گنہگاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گنہگار تائب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتا، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنین کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ غور کرنے کے لیے، تدبر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت۔ یو ڈونٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی تھی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے اب وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال؟ 2 سال؟ 3 سال؟ 4 سال؟ 10 سال؟ 20 سال؟ 100 سال؟ وہ دم سادھے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام میں تو ہمت نہیں ہاری تھی جنت۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی،
تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی تھی۔ جنت سن ہوئی تھی، کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی، کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا۔ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کی ساس تھیں، ایک معلمہ تھیں جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جت گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دے۔ امی، 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 وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، لرزتا کانپتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر دھاڑا تھا، کچھ خواب کی وحشت تھی اور کچھ فارس کی دہشت، وہ سہم کر رہ گئی۔ جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر کیا تھا۔ ہاں یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، وحشت و بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کھسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی، 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 دروازہ کھولیں۔ وہ حواس پختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس، دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا ملگجا اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے، وہ گڑ گڑائی۔ بی بی جی، ماہین بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس، اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی، وہ دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی، ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ و متورم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکیومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ عادتاً اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے۔
اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پر بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی۔ دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا، اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور شفاق ہو جائے تو اسے دوسروں کی شفاقیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلیٹ پر جھک گئی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار خالہ آئی تھیں، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ اسے بغور دیکھنے لگیں۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دل چاہا سب کچھ ان کے گوش گزار کر دے، مگر نہیں، اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مسز شیرازی نے اس کے وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا، پھر وہ سامنے املتاز کے ان درختوں کو دیکھنے لگیں جو بیرونی دیواروں پر جھکے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھیں۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھیں۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھینک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، بیمار رہتی تھیں، اسے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس دیں۔ جانے کس ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولیں، تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا ایک درد تھا، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھیں۔ جنت نے گہرا سانس لے کر ہیر مان ہیے کی کتاب کھول لی تھی۔ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھیں، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں، چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش، نانا اکثر کہا کرتے تھے، مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔
ड्रेसिंग टेबल कॉस्मेटिक के सामान से सजी थी। बेड साइड और कॉफ़ी टेबल्स पर ताज़ा फूलों के गुलदान रखे थे। जिंदगी से भरपूर फिजा मुअत्तर सी थी, मगर यही मुअत्तर फिजा उसके तनफ्फुस पर कितनी भारी पड़ रही थी ये सिर्फ वही जानता था। सामने ही जन्नत वार्डरोब खोले उसकी कुछ शर्ट्स हाथों में लिए अपने काम में मगन खड़ी थी। लैपटॉप केस बेड पर पटकते हुए वो इंतहाई गुस्से के आलम में उसकी जानिब बढ़ा था। बाजू से पकड़कर अपने कपड़े उसके हाथों से झपट कर दुरुस्ती से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अपना काम? फारिस विजदान की आंखों में दिखते हुए जब वो बोली तो लहजा हमवार था। मेरी चीजों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ऐसे ही सोचा, शोहर को अपने हकूक व फराइज का ख्याल नहीं है तो मैं ही कर लूं। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया था। अब वो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ना खौफ का तासुर था, ना वहशत थी आंखों में और ना घबराहट। मेरे मामलात में दखल अंदाजी बंद करो वरना। फारिस ने वार्डरोब स्लाइड करके जोर से बंद कर दी थी। वरना क्या? सवालिया अबरू उठाकर उसने पूछा। फारिस के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले थे। उसकी आंखों में झांक कर पूरे एतमाद के साथ अपना सवाल दोहराने वाली ये वो लड़की थी जो सर उठाकर उससे बात करने तक की अहलियत नहीं रखती थी। मैंने तुम्हारे जूतों का स्टॉक भी सेट कर दिया है। तुम्हारी टाइज इस ड्रॉर में हैं। थ्री पीस सूट यहाँ लटका दिए हैं, कफलिंग्स और रिस्ट वॉच। अगले ही लम्हे उसकी गर्दन फारिस के आईनी शिकंजे में थी और चूड़ियों से भरी दाहिनी कलाई उसके बाएं हाथ में। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। वो इस हमले के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं थी। हाँ तो क्या कह रही थी आप? उसकी सख्त पथरीली आवाज और आंखों का तासुर जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। छोड़ो मुझे। उसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगा। जरा दोबारा कहिए। मैंने सुना नहीं। फारिस की गिरफ्त बढ़ती गई, कलाई पर भी गर्दन पर भी। उसे लगा वो बस मरने को है। हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? जन्नत का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो गया। आंखें भर आईं और सांस सांस तो जैसे उसे आ ही नहीं रहा था। आखिरी बार। उसकी खौफ से फैली आंखों को अपनी आंखों के फोकस में लेते हुए वो घुर्राया। आखिरी बार तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक झटके से उसे छोड़ते हुए वो पीछे हट गया। जन्नत खांसते हुए नीचे गिर गई थी। गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए उसने फूलों के गुलदान फर्श पर दे मारे थे। फिर वो सितैश के आलम में कमरे से निकल गया था। जन्नत का तनफ्फुस फूला हुआ था। दाहिना हाथ गर्दन पर ठहरा था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, आंखें वहशत से फैली हुई थीं। कुछ ही देर में मुलाजमा अंदर आई थी। जरा घबराई हुई सी उजड़त में सफाई करने लगी थी। उसने भूले से भी जन्नत की तरफ नहीं देखा था, ना ही बात करने की कोशिश की थी। ऑर्डर सख्त था। फारिस के मुलाजमीन सिर्फ फारिस की ही सुनते थे। इंतहाई कोशिश से उठकर वो सीधा टेरेस पर चली आई थी। बादलों भरी शाम, कुछ उदास कुछ वीरान सी थी। दूर कहीं बिजली चमकी थी, बादल भी गरजे थे। रेलिंग पर झुककर उसने खुद पर काबू पाने की सही की थी। आंखों में उभरती नमी को पलके झपका कर रोका था। वो आज रोना नहीं चाहती थी, तन्हाई में भी नहीं। अगर वो पहली चोट पर ही खुद को जमीन बोस होने से ना बचा पाई तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। अगर आज भी वो खौफ में आ गई तो कुछ भी बदल नहीं पाएगी। उसे हिम्मत नहीं हारनी थी, हौसला नहीं छोड़ना था। एक बार फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसने सुर्ख पड़ती आंखों को बेदर्दी से रगड़ डाला था, सिसकियों को दबा लिया था, अजियत को छुपा लिया था। और तभी किसी एहसास के तहत उसने अपनी चूड़ियों भरी कलाई को छुआ था। तेज हवाओं के साथ बारिश की पहली बूंद उसकी पेशानी पर गिरी। उसने सर उठाकर आसमान को देखा। तलुए आफताब से पहले रात कितनी तारीक होती है और तूफान से पहले खामोशी कितनी मुहीब लगती है। कुछ लोग अपनी कश्तियां खुद जलाते हैं, कुछ की जला दी जाती हैं। जिनकी जला दी जाए उन्हें क्या करना चाहिए?
انہیں زیادہ ہمت اور زیادہ صبر اور زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر اور زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کی جرت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑ دھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی تھی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا رہا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانے سے گرنے لگے تھے۔ خیر، لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے مشتعل تھے، آگ پکڑے ہوئے، ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات درستی سے کاٹ دی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے، لب باہم پیوست کیے، فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ میں اس نکاح کی حیثیت سے آگاہ کر دوں گی، جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گی تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے دن ہی ہو گیا تھا، جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا جو رائل بلیو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تضحیک نظر آئی، انداز طنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا ہینڈ بیگ گود میں رکھ لیا تھا اور اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھینچے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور اس جنت کو بھی مار ڈالے۔
15-20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کوہنیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنس دی، پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بھینچے اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روح پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محظوظ کیا ہو۔ ناچار اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا، پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہ رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی تھی اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی منی سی اشیاء اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیلز بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ؟ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے، لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ اسٹینڈ پر لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈ کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پر مارنے والا تھا۔ جنت بروقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے شاپنگ سے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے، اور تبھی، ہاں شاید تبھی جویلری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا تھا، اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے۔ جنت بھی عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی تھی، اور تبھی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً سے رخ بدل لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا تھا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا۔ اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤں تب کیا کروں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے ایک ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سویئر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ اوکے اوکے فائن، جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
وہی شاپنگ دکھا دو نا جو تم نے اپنی پسند سے کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھلتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نقشک سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھیں۔ تبھی اپنے تاثرات نرم رکھتا وہ دل ہی دل میں کوڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی ہی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا کر دی۔ فارس، یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اسے یوں مخاطب کر رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھیں۔ اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے۔ صرف ٹھیک ہے؟ میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لونا؟ نہیں، بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا تھا، گہری سانسیں لیتے ہوئے خود پر اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی ہر کوشش کرتا رہا تھا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تو اس نے کمرے کا رخ کیا تھا اور ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی۔ کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھوں میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گرا اٹھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو ہرگز نہ تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ درستی سے بازو سے پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا تھا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ، ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب بھینچے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پر جا سوئی۔ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کف لنکس لگاتے ہوئے فارس وجدان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، ہونٹوں پر لپ گلاس کی گلابی چمک۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کیے رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، موبائل اس کے ہاتھوں سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شیرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے، مگر آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی، بلکہ
اس کے گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا، مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس وجدان کے واٹس ایپ پر بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر کھڑی ہوئی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی۔ آج اس کی کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہو، تبھی ٹیشوز کا پیکٹ بھی ہاتھوں میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدلے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس ٹیبل پر دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز نزلہ سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی، پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر متنبہ کیا، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چینکوں سے الجھتا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر۔ نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔